نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی کا ترجمہ القرآن اور اس کی گئی تشریح۔ انتہائی سادہ اور خوبصورت انداز میں مفتی محمد تقی عثمانی نے قرآن حکیم کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 121 سورہ البقرہ پارہ 1، آیت نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل میں جہاں سرکش لوگ بڑی تعداد میں تھے وہاں بہت سے لوگ مخلص بھی تھے جنہوں نے توریت اور انجیل کو صرف پڑھا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے حق کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ رکھا۔ چنانچہ جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچی تو انہوں نے کسی عناد کے بغیر، کسی بغض کے بغیر اسے قبول کر لیا۔ اس آیت میں ان حضرات کی تعریف کی گئی ہے اور سبق یہ دیا گیا ہے کہ کسی آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے تمام احکام کو دل سے مان کر ان کی تعمیل کی جائے۔ در حقیقت توریت پر ایمان رکھنے والے وہی لوگ ہیں جو اس کے احکام کی تعمیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 122۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ پھر سے بنی اسرائیل کو اللہ ان کی دی گئی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ آیت نمبر 123۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کی کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 123 میں بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں اور ان کے مقابلے میں ان کی نافرمانیوں کا ذکر جو اوپر مستقل چلا آ رہا ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور ان سارے واقعات کے بعد یہ بات ناصحانہ انداز میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ان سب کو یاد دلانے کا اصل مقصد تمہاری خیر خواہی ہے اور تمہیں ان واقعات سے اس نتیجے تک پہنچ جانا چاہیے یعنی کہ حق تک پہنچ جانا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔